والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے دربار نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں یا کثرت سے پڑھنا چاہتا ہوں، حضور یہ بتائیے کتنا پڑھوں. اب ذرا سوال سنیے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ پر کثرت سے درود پڑھوں، ابنڈنٹلی زیادہ درود پڑھوں، آپ بتائیے کتنا پڑھوں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو جتنا چاہے پڑھ. تو کہتے حضور میں اپنے دن بھر کے معمولات سے وقت نکال کر میں اپنے بقیہ ٹائم کا جو 1/4 ٹائم ہے، چوتھائی حصہ آپ پر درود پڑھتا رہوں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جتنا چاہے پڑھ، اگر اس سے بھی زیادہ پڑھے گا تو تیرے لیے بہتر ہے. کہتے حضور پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ میں حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنا ہاف ٹائم، ڈے کا ہاف ٹائم جو ہے وہ میں درود پاک پہ صرف کروں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تو ایسا کرے گا تو یہ بہت اچھا ہے، مگر اس سے زیادہ پڑے گا تیرے لیے زیادہ بہتر ہوگا. اچھا، تو کہتے ہیں حضور پہ میں 2/3 67% جتنا بنتا ہے وہ میں درود پاک میں صرف کروں گا. یقیناً اس میں کھانے پینے، نمازوں کا ٹائم، آرام کا ٹائم نکال کے جو ٹائم بچتا ہے اس ٹائم کو میں 3/4 جو ہے وہ آپ پر درود پاک پہ صرف کروں گا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تیری مرضی، اگر اس سے بھی زیادہ پڑے گا تو تیرے لیے بہتر ہوگا. کہتے ہیں حضور اب جتنا ٹائم ہے نا وہ سارا میں نے درود پاک ہی پڑھنا ہے، اب میں پورا دن درود پاک پڑھوں گا. تو آقا فرماتے ہیں اگر ایسا کرے گا نا تو تیرے سارے کام سنور جائیں گے اور تیرے سب گناہ بخش دیے جائیں گے. ایکچولی دس از درود پاک. دا مور یو ریسائٹ دا مور یو گیٹ برکات. جتنا پڑھیں گے نا اتنی رحمتوں برکتوں کا نزول ہوگا. اللہ کرے کہ ہم فضول باتوں سے بچ کر درود پاک کی کثرت اپنا معمول بنا لیں، اور اللہ کرے ایسی میری اور آپ کی عادت بھی ہو جائے کہ پھر جو ہے وہ عادت بن جائے گی نا تو پھر انشاءاللہ درود پاک کی کثرت جاری رہے گی. اللہ مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے بیان کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جنت کی 2 چابیاں. اب جنت کی چابیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں جہنم کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ وہ کتنی سیویئر ہے، کتنا خطرناک وہ مقام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. یعنی اس کی سیویئرٹی کو اس بات سے 2 باتیں بتاتا ہوں، ورنہ تو اتنی ڈیٹیل ہے کہ بندہ وہ ڈیٹیل پڑھ لے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور امیجنیشن بھی آپ نہیں کر سکتے. یعنی دنیا کی سب سے زیادہ خطرناک آگ میلٹ کر دیتی ہے. کبھی اسٹیل مل کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بڑے بڑے لوہے کی راڈز کو بالکل میلٹ کر دیتے ہیں. کبھی سونار کی دکان پہ آپ نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ وہ گولڈ کو لکوڈ فارم میں لے آتے ہیں. یعنی اتنی ایکسٹریم فائر دنیا میں موجود ہیں کہ جس کا ہم نارمل لائف میں تصور بھی نہیں کر سکتے. پتہ نہیں کتنے 1000 سینٹی گریڈ تک وہ آگ جاتی ہے. جن کی فیکٹریز ہیں وہ ان چیزوں کو ذرا زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ کس قدر زیادہ گرم اور کتنی ہیٹ ہوتی ہے جو دنیا کی آگ ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت جہنم کی آگ ہے. ناٹ کوئی بیئر ہی نہیں کر سکتا نا. اچھا، دنیا کی آگ سے روشنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جب بھی آگ جلے گی تو آپ کو لائٹ فیل ہوگی. جہنم کی آگ اتنے 1000 سال تک جلائی جا چکی ہے کہ روایتوں میں آتا ہے وہ بالکل سیاہ ہو گئی ہے، بلیک. یعنی جہنم میں بندہ جلے گا بھی اور اس کو نظر بھی کچھ نہیں آ رہا ہوگا، اس قدر سخت وہ آگ ہو چکی ہے. اور فرمایا جہنمیوں کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے، یعنی کسی بھی جہنمی کو سب سے ہلکا عذاب، لوئسٹ جو پنشمنٹ ہے وہ یہ ہوگی کہ اس کو آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے اور اس کی وجہ سے اس کا جو برین ہے وہ ہنڈیا کی طرح کھولتا ہوگا اور وہ سمجھے گا کہ پورے جہنم میں سب سے زیادہ عذاب مجھے دیا جا رہا ہے. یہ لوئسٹ کیٹیگری کا عذاب ہے. اللہ ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمائے. یہ ذرا سوچیے، یہ آسان نہیں ہے یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے معاذ اللہ. کچھ لوگ تو عذاب کو بھی ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں. میری آپ کی اوقات ہی نہیں ہے. یہ تو جہنم کا عذاب تو دور کی بات ہے، جب قبر میں عذاب شروع ہو جاتا ہے پہلی منزل تو قبر ہے نا. روایتوں میں آتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. کبھی عید والے دن زور سے کوئی دبا لے چیخ نکل جاتی ہے، بولا ہڈیاں پسلیاں ایک دوسرے میں مل جائیں گی، اس سے قبر دبا دے گی اس کو. پھر قبر کے سانپ، بچھو، آگ، انبیئریبل، یعنی ایسی سزا ہے
ایک لمحہ بھی ہم نہیں سہ سکیں گے. ہم دنیا کی نارمل اپنے چولہے کی آگ پر 1 منٹ ہاتھ نہیں رکھ سکتے. 1 منٹ تو دور کی بات ہے, چند سیکنڈ نہیں رکھ سکتے, چیخ نکل جاتی ہے. غلطی سے گھر والے پکاتے پکاتے ان کے ہاتھ پہ کوئی تیل کا چھینٹا آ جائے تو اس پہ بڑا سا پھوڑا ہو جاتا ہے. یہ ہماری اوقات ہے. ہماری آنکھیں کتنی نازک ہیں کہ جب سرما لگاتے ہیں نا تو ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے کہ یار زور سے کہیں سلائی لگ گئی تو آنکھ میں درد ہو جائے گا. کان ایئر بڈ صاف کرتے ہیں تو اتنا تھوڑا سا زور سے ایئر بڈ نکالے تو کان میں درد ہو جاتا ہے. روایتوں میں آیا جہنمیوں کے لیے عذاب یہ ہوگا کہ ان کی آنکھوں میں جہنم کے کیل ٹھوکے جائیں گے, کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا جو حرام سنتے اور حرام دیکھتے ہیں. ہم کبھی بھی جہنم کا ایک لمحہ برداشت نہیں کر سکتے. بس اللہ سے یہ دعا ہے ہماری مغفرت فرما دے, ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمائے. مگر اس کا خوف تو دل میں ہونا چاہیے نا. یہ دعا جو ہے نا اللہم اجرنا من النار, یہ اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں کہ یہ جہنم کے عذاب سے جو اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. وہ ایسی آگ ہے, وہ ایسی پنشمنٹ ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اب آتے ہیں کہ جہنم میں نہیں جانا انشاءاللہ, تو کہاں جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے. تو سب سے پہلے جنت ہے کیسی؟ جب تک آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوگا نا تو بندے کو پتا ہوتا ہے کہ یار ایسی جنت ہے, تو چلو پھر جنت میں جانے کی تیاری کریں. آج دنیا میں ہمارے بہت سارے ڈریمز ہیں, یار اس کالونی میں گھر ہو جائے, ایسی گاڑی ہو جائے, اتنے پیسے آ جائیں, اتنی لگژریز مل جائیں. کچھ بھی نہیں ہے یہ دنیا کی لگژریز اور دنیا کی چیزیں. سب سے پہلی بات تو ہماری ان تمام لگژریز اور تمام چیزوں کی ایکسپائری ڈیٹ ہے. ٹھیک ہے نا, ہم سب نے دنیا سے جانا ہے, یہ ساری نعمتیں ادھر رہ جائیں گی, میں اکیلا قبر میں چلا جاؤں گا. تو وہ چیز جس کے لیے میں اسٹرگل اتنی ساری کرتا ہوں تھوڑے عرصے میں چھوڑ جاؤں گا, تو اس کے لیے کوشش کروں یا اس نعمت کے لیے کوشش کروں کہ اگر مل گئی تو اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون, ہمیشہ اس میں رہیں گے. جو جنت میں چلا گیا نا ایک بار, ہاں یہ ذرا غور سے سنیے گا, جنت میں جو ایک بار داخل ہو گیا اب کبھی جنت سے باہر نہیں نکالا جائے گا. اب وہ ہمیں موت ہی نہیں ہے نا جنت میں, تو ہمیشہ جنت میں رہے گا. ہم فیہا خالدون. اور خدا نہ خواستہ کسی کا ایمان چھین لیا گیا اور کفر پر مرا, چاہے اس کے روزے ہیں, حج ہیں, زکاتیں ہیں, عبادتیں ہیں, وہ جہنم میں جائے گا اور پھر کبھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا. ہم فیہا خالدون. اچھا, ان 2 کیٹیگریز کے علاوہ ایک تیسری کیٹیگری بھی ہے کہ جو مسلمان ہوں گے, گناہگار ہوں گے, اللہ ان سے ناراض ہوگا اور وہ اپنے سزاؤں کو بھگتنے کے لیے جہنم میں جائیں گے. پھر ایک پرٹیکولر ٹائم کے بعد ان کو جہنم سے نکالا جائے گا. وہ کتنے 100 سال ہیں, وہ کتنے 1000 سال ہیں, اور پھر ان کو جنت میں ڈالا جائے گا. مگر ہم رب سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں مت ڈال. تیرے حبیب کا صدقہ ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہیں, ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما. تو جو جنت ہے نا, اس کی جو خوبصورت ترین بات یہ ہے کہ اس کی کوئی ایکسپائر ڈیٹ نہیں ہے. چلو جنت کی باتیں کرنے سے پہلے ایک مدینے کی بات کر لیتے ہیں, ایک عشق والی بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ کئی مدینہ دیکھ آئے ہیں, کئی ایسے ہیں جو جا رہے ہیں. سبحان اللہ, اللہ ہمیں بھی حاضری عطا فرما. جو جنت, اب یہ فارمولہ یاد رکھیے گا, اللہ کی رحمت کا فارمولہ کیا ہے؟ ایک بار جنت میں جائے گا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو مدینہ منورہ میں بھی تو ایک جنت ہے نا. میرے آقا نے فرمایا نا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, فرمایا میرے روزے اور میرے ممبر کے درمیان جو حصہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. ریاض الجنہ ہے نا مدینے میں. تو جو ایک بار ریاض الجنہ میں چلا گیا, یا اللہ تیری قدرت کا تو فارمولہ یہ ہے, تیری رحمت کا تو معاملہ یہ ہے کہ جو ایک بار جنت میں گیا وہ دوزخ میں جائے گا نہیں. تو سیدی اعلیٰ حضرت بڑی پیاری بات کرتے ہیں. آپ ایک شعر میں کہتے ہیں جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی. اللہ تو نہیں فرمایا نا جنت میں جا کے نار میں جاتا نہیں کوئی. تو اے اللہ جب ہمیں ریاض الجنہ کی حاضری مل گئی ہے تو اب ہمیں جہنم میں داخل نہ فرما. تو اللہ کرے کہ ہمیں بار بار مدینے کی حاضری ملے, ہم ریاض الجنہ میں جائیں. اور یاد رکھیے مدینے میں صرف یہ ایک وادی جنت کی وادی نہیں ہے, یہ ایک علاقہ سے نہیں ہے. میرے آقا نے ایک وادی کے بارے میں فرمایا کہ جنت کی وادی ہے, جنت کا پہاڑ فرمایا جبل احد کو, ہے پورا اتنا بڑا پہاڑ, یہ جنتی پہاڑ ہے. چلو عشق والی ایک اور بات سن لو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے, میں احد سے محبت کرتا ہوں, اور یہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. اب علماء نے بڑی پیاری ڈیبیٹ کی ہے اس میں. احد تو پہاڑ ہے نا, پہاڑ نبی پاک سے محبت کرے وہ جنت میں جائے, امتی محبت کرے کیسے دوزخ میں جائے گا؟ سچی محبت کر لو, سچا پیار کر لو, سچی غلامی اختیار کر لو, پھر انشاءاللہ جنت ہی ملنی ہے انشاءاللہ. میرے پیر و مرشد امیر علیہ سنت کیسی حوصلہ افزائی والی بات فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے, آقا کا گدا
اچھا یہ لفظ گدا پر بھی کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. یہ فارسی کا لفظ ہے. گدا کے معنی ہے بھکاری کے, غلام کے, منگتے کے, کہ میں نبی پاک کے در کا منگتا ہوں, اے جہنم تو بھی سن لے. آقا کا گدا ہو اے جہنم تو بھی سن لے, وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو. سبحان اللہ. اب آئیے کچھ جنت کی ڈیفینیشن وہ ہے کیسی. حدیثوں میں اور قرآن میں جنت کو بہت ڈیٹیل میں بیان کیا گیا, اتنی تفصیل بیان ہوئی ہے, سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کی زمین سفید ہے, اس کا میدان کافور کی چٹانوں کا ہے, اس کے گرد ریت کے ٹیلوں کی طرح مشک کی دیواریں ہیں اور اس میں نہریں جاری ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے, ایک اینٹ چاندی کی, اس کا گارا مشک کا ہے, اس کی کنکریاں, ہمارے روڈ پہ کنکریاں ہوتی ہیں نا, فرمایا جنت کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں اور اس کی مٹی زعفران کی ہے. ہائے ہائے کیسی تعمیرات ہیں کہ ایک اینٹ سونے کی, ایک اینٹ چاندی کی. دیکھا ایسا کوئی دنیا میں محل, کوئی گھر دیکھا؟ آگے سنیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا, نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا, اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کی ماہیت یعنی اس کی امیجنیشن ہو سکتی ہے, نہ اس کا خیال گزرا. اب صرف اس ایک حدیث سے آپ جنت کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر میں آپ کو کہوں کہ دنیا کا سب سے لگژری ہاؤس کون سا ہے, تو فوراً آپ کے دماغ میں کوئی بہت بڑا محل جناب جس کے بہت سارے کمرے ہوں گے, لگژریس آپ کوئی جگہ دیکھ لیں گے. اچھا دماغ میں نہیں آئے گا, آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں گے کہ دنیا کا سب سے ایکسپینسو گھر کون سا ہے. میں کہوں گا بتائیے دنیا کا سب سے مہنگا کھانا اور جناب لگژری فوڈ کون سا ہے, یا تو آپ کے دماغ میں کچھ نعمتیں آ جائیں گی یا آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں گے. اچھا دنیا کا سب سے اچھا ایئر کرافٹ کون سا ہے, دنیا کی سب سے اچھی گاڑی یا جناب بوٹس کون سی ہے, جو بھی لگژری چیز ہے یا تو وہ آپ کے دماغ میں ہے یا آپ اس کو انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, مگر یہ اس سے بھی اوپر کی بات ہے. فرمایا دماغ میں آ ہی نہیں سکتی ہے, نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا. اللہ نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. تو ٹرائی ٹو امیجن, یعنی دنیا کی سب سے قیمتی چیز وہ بھی میری آنکھ نے دیکھ لی یا کان نے سن لی یا دل پر خیال آ چکا ہے, اللہ نے جنت اس سے بھی وراء الورا تیار رکھی ہے. تو پھر ذرا سوچئے وہ جنت کیسی ہوگی. ایک اور خوبصورت میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں. تفسیر قرآن صراط الجنان میں مفتی قاسم صاحب نے اس کو اور اچھے انداز میں بیان کیا. یاد رہیے حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ جنتیں 8 ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے نام کیا کیا ہیں. 8 جنتوں کے نام سن لیں. دار الجلال, دار القرار, دار السلام, جنت عدن, جنت ماوا, جنت خلد, جنت الفردوس اور جنت نعیم. یہ 8 جنتیں ہیں. جنت عدن کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جو میں نے ابھی حدیث بیان کی نا کہ کنکریاں موتی کی ہیں, یاقوت کی ہیں, ایک اینٹ جو ہے وہ سونے کی ہے, ایک چاندی کی, جنت العدن کی تفصیل تھی. اور اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا فرمایا تو اس میں وہ چیزیں پیدا فرمائیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی انسان کے دل میں خیال آیا. پھر اللہ تعالیٰ نے جنت عدن سے کہا مجھ سے کلام کر. تو جنت کیا کہتی ہے, قد افلح المؤمنون, بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے. تو اللہ پاک ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرمائے, لمحہ بھر بھی ہمارا ایمان ہم سے ضائع نہ ہو. اب جنت ہے کتنی بڑی, میرے رب کی جنت بہت بڑی ہے, یہ دنیا بہت چھوٹی ہے اس کے آگے. سنیے حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں 100 منزلیں ہیں, 100 درجے اس کے, اور ہر 2 منزلوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. یعنی اتنی اس کی اونچائی اور اتنی اس کی گریڈز کہہ لیں ہیں. پھر فرمایا کہ اگر اس کے ایک درجے میں تمام جہانوں کے لوگ بھی جمع ہو جائیں تو وہ سب کو کافی ہو جائے گی. یعنی تمام جہانوں کی, صرف اس جہان کی بات نہیں ہو رہی, سارے جہانوں کے لوگ جمع ہو جائیں تو بھی جنت کا ایک درجہ سب کو کافی ہو جائے گا. اللہ نے اس کے 100 درجے بنائے ہیں. اچھا پھر سنیے, اب لباس کیسا ہوگا. لوگ یہاں پر بڑے مہنگے مہنگے لباس دے کر دل چھوٹا کر لیتے ہیں, برانڈڈ لوگ لباس پہنتے ہیں, میرے پاس نہیں ہے, دل چھوٹا نہ کیا کرو. میں آپ کو ایک اور خوبصورت کمپیریزن ابھی تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا. جنت کا لباس کیسا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق.
وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز کپڑے قریب اور کنادیس کے پہنیں گے. اللہ اکبر, اتنے خوبصورت کپڑے ہوں گے. حضرت سیدنا کعب فرماتے ہیں کہ اگر اہل جنت کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا آج پہن لیا جائے تو اس کی طرف سے دیکھنے والے کی نگاہ ختم ہو جائے گی, اچک لی جائے گی, اس کی نگاہ ہی باقی نہیں بچے گی. اتنا خوبصورت اور چمکدار وہ لباس ہوگا اور آج کے لوگوں کی بینائیاں اسے برداشت نہیں کر سکتی. ایسا لباس جنتیوں کو پہنایا جائے گا. اچھا, جنتیوں کی عمر کتنی ہوگی؟ کوئی بچہ بھی دنیا سے انتقال کر جاتا ہے, کوئی بوڑھا بھی انتقال کر جاتا ہے, مگر سنو, جنت میں سب کی عمریں 30 سال کی ہوں گی. جتنے جنتی ہوں گے سب 30 ایئرس کے ہوں گے. اور ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ جنتی آپس میں جب ملیں گے نا تو ان میں آپس میں رشتہ دار بھی ہوں گے. کیسا منظر ہوگا جب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تو اپنے ماں باپ سے ملیں گے, اپنے دادا دادی سے ملیں گے, بچپن میں جن کو دیکھا ہی نہیں ان سے بھی اللہ نے چاہا, اللہ کرے انہیں بھی اللہ جنت نصیب کرے, ہمیں بھی نصیب کرے. وہ کیسی خوبصورت ملاقات ہوگی. اور سچی بات تو یہ ہے, عاشق رسول کی نگاہیں تو وہاں بھی نبی پاک کو تلاش کر رہی ہوں گی. یقین کریں, بڑی تمنا ہے کہ آقا کا دیدار کریں. کیسا منظر ہوگا. آپ صدیق اکبر کا جلوہ دیکھیں گے, حضرت عمر فاروق کو دیکھیں گے, حضرت عثمان غنی کو دیکھیں گے, ہمارے دلوں کا قرار مولا علی کو دیکھیں گے. اللہ اکبر, امام حسن اور حسین کیسی شخصیات ہیں کہ ہم جیسے گناہگار انہیں بھی دیکھیں گے. یہ تصور ہی کیسا ہے کہ سوچئے تو صحیح کس کس سے ملاقات ہوگی. اللہ کے نبی حضرت ابراہیم وہاں ہوں گے, حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہوں گے, حضرت آدم جن کی ہم اولاد ہیں ان کو بھی تلاش کر کے ان کے پاس جائیں گے کہ حضور آپ کے صدقے ہم دنیا میں آئے. سوچ سوچ کے ہی بندے کا ایمان تازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کیسی ملاقات ہوگی, وہ میٹنگز کیسی ہوں گی, کدھر کدھر جائیں گے اور انشاءاللہ وہ نظارے دیکھیں گے. اور سبحان اللہ, آج کل لوگ بڑے فوڈ لور ہوتے ہیں. آؤ بتاتا ہوں جنت میں کھانا کیسا ہوگا. قرآن کہتا ہے وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں, یعنی جو چاہیں گے امیجن کریں گے اور وہ کھانا سامنے آ جائے گا. اچھا, کھانا تو آ جائے گا لیکن کمال دیکھو, آج آپ کو جو بھی دنیا کی اچھی چیز پسند ہے, کسی کو بریانی پسند ہے تو کسی کو جناب سالن پسند ہے, جو بھی آپ کو پسند ہے, جب بھی وہ آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ کو بھوک بھی لگی ہے آپ دل سے کھاتے ہیں, مگر جیسے جیسے کھاتے جاتے ہیں نا ذائقہ کم ہوتا جاتا ہے کیونکہ پیٹ بھرتا جاتا ہے. اور اگر پیٹ بھر جائے تو آپ دوبارہ کوئی رکھ دے تو آپ کچھ بھی نہیں کھا سکتے آپ کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے. مگر ایسا نہیں ہوگا. جنت میں کیا ہوگا سنو, آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنتیوں میں جو سب سے نچلے درجے کا جنتی ہوگا نا, لوئسٹ کیٹیگری کا ہے, فرمایا وہ جس کے ساتھ 10,000 خادم ہوں گے. اتنے سارے نوکر دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں نا یار, ایک بندے کے اتنے امپلائیز ہیں. سب سے نچلے درجے کے جنتی کے 10,000 خادم ہوں گے اور ہر خادم کے ہاتھ میں 2 پیالے ہوں گے. ایک پیالہ سونے کا ہوگا, ایک چاندی کا ہوگا. ہر پیالے میں کھانے کی ایسی قسم ہوگی جو دوسرے میں نہیں ہوگی, یعنی ایوری تھنگ از ڈفرنٹ دین اندر ون. اور فرمایا وہ آخر سے بھی, یعنی اس کی آخر سے بھی ایسے ہی کھائے گا جیسے پہلے سے کھائے گا, یعنی ہر نوالے میں اس کو نئی لذت مل رہی ہوگی, اس کی لذت کم نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اب بندہ کسی پرندے کی خواہش کرے گا, اڑتا ہوا پرندہ بن کر اس کے سامنے آ جائے گا. اللہ اکبر. اب ذرا غور کیجئے, اب کھانا تو کھا لیا, ہضم کیسے ہوگا؟ آج کے دور میں تو ہمیں واش روم کی ضرورت پڑتی ہے, یہ بھی ایک پاکیزگی کے معاملات ہو جاتے ہیں, گندگی کے معاملات ہوتے ہیں. فرمایا جنت میں کوئی اس طرح کی حاجت نہیں ہوگی. ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور سارا کھانا ہضم ہو جائے گا. ہلکا سا پسینہ نکلے گا, وہ بھی خوشبودار ہوگا اور تمام چیزوں سے بندہ فارغ ہو جائے گا. ان تمام حاجتوں کی اسے ضرورت نہیں ہوگی. جنتیوں کو جنت میں پاکیزہ شراب بھی پلائی جائے گی. کیسا مشروب ہوگا؟ اللہ اکبر. یطوف علیہم ولدان مخلدون. قرآن کہتا ہے ان کے گرد پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے, باکواب و اباری, اور آفتاب اور جام ان کے سامنے ہوں گے, وکأس من معین, اور ان کے سامنے بہتی شراب, لا یصدعون عنہا ولا ینزفون. ان کو پی کر نہ درد سر ہوگا نہ مدہوش ہوں گے, کوئی ہوش میں فرق نہیں آئے گا. یعنی ایسی پاکیزہ شراب ہوگی کہ جو انسان کو مدہوش نہیں کرے گی بلکہ اس کی لذت ملے گی. اچھا جناب, دنیا میں ایک اور لگژری کیا ہے یار, اس ملک کا موسم بڑا اچھا ہے, ویدر انجوائے کرنے چلتے ہیں. آؤ بتاتا ہوں جنت کا موسم کیسا ہوگا. اللہ نے کتنی ڈیٹیل میں قرآن میں جنت کو بیان کیا ہے. اللہ اپنی نعمت کے بارے میں فرماتا ہے لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. فرمایا نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے نہ سخت سردی, یعنی جنت کا موسم بالکل خوبصورت. علماء کہتے ہیں جو صبح کو موسم ہوتا ہے یا شام کا جو موسم ہوتا ہے, ماڈریٹ کلائمیٹ جو ہوتا ہے, جنت کا موسم بھی ایسا ہوگا. جنت کے درخت کیسے ہوں گے؟ میرے آقا فرماتے جنت میں ہر درخت سونے کا ہے, ہر درخت کا تنا جو ہے وہ سونے کا ہے. اچھا پھل کیسے ہوں گے اور پھل سرو کیسے ہوں گے؟ اللہ اکبر. حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کے فرمان وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا,
اور उसके गुच्छे झुकाकर नीचे कर दिए गए होंगे। उसकी तफसीर में फरमाते हैं कि अहले जन्नत जन्नत के फल बैठ के खा सकेंगे और लेट कर भी खा सकेंगे, यानी दरख्त उनके करीब आ जाएगा और वो बैठे बैठे दरख्त से फल तोड़कर फ्रेश फ्रूट्स जो हैं वो जन्नती खा सकेंगे। अल्लाह अकबर। अब आगे चलिए, जन्नत में एक और अल्लाह की नेमत, वो जन्नत की हूरें हैं जो अल्लाह ने नेक बंदों के लिए तैयार कर रखी हैं। सैयदना साद बिन अबी वक्कास से रिवायत है, तिरमिजी की हदीस है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर जन्नतियों में से कोई शख्स दुनिया की तरफ झांके और उसके कंगन जाहिर हो जाएं तो उसकी रोशनी सूरज की रोशनी को मिटा दे जैसे कि सितारों की रोशनी को सूरज मिटा देता है। और फरमाया, बेशक हूरों में से हर हूर की पिंडली की सफेदी 70 हुल्लों के बाहर से नजर आती है, बल्कि उसकी पिंडली का मगज तक नजर आता है। आका फरमाते हैं कि अगर उनमें से कोई धागा डालो फिर उसे बंद कर दो, फिर भी उसके बाहर से तुम्हें वो धागा नजर आएगा। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ने ऐसी जो पाकीज़ा हूरें हैं वो जन्नतियों के लिए तैयार कर रखी हैं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये मैंने बहुत फास्ट जिसको कहें कि मैंने उस आपको डिटेल कुछ बताई है। 72 हूरें सबसे कम दर्जे वाले जन्नती को मिलेंगी, 10,000 के करीब खादिम उसके लिए होंगे। अब इन तमाम चीजों में मैं एक और कंपैरिजन पेश करने चाहता हूं, फिर चलेंगे वो तरीका क्या है कि जन्नत गारंटीड हो जाए, जन्नत की 2 चाबियां क्या हैं उसकी तरफ फिर मैं आऊंगा। लेकिन एक बड़ी खूबसूरत कंपैरिजन आपको बताना चाहता हूं। दुनिया में हमें कुछ चीजों से रोका गया है, ठीक है ना। मर्द को कहा है जेवर नहीं पहनने, मर्द को जेवर अलाउ नहीं है, सोने के चांदी के जेवर, एक अंगूठी और उसकी तफसील है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पहन सकता। ओके, मर्द को कहा गया है हराम मत कमाना है, हराम रोजी के करीब मत जाना, और उसके जरिए बेशक तुम्हें अच्छे कपड़े ना मिल सके, बेशक बड़ी रिहाइश ना मिल सके, हराम औरत के करीब मत जाना, बदकारी के करीब मत जाना, ठीक है। इन चीजों से रोका गया, शराब पीने से रोका गया। आप मजे की बात देखें, मुझे और आपको दुनिया में जिस जिस चीज से रोका गया ना उसका बेहतरीन ऑल्टरनेट जन्नत में रब ने तैयार कर रखा है। शराब से रोका, ये गंदी शराब ना पियो, ये जहन्नम में ले जाएगी। सबर कर लो, अल्लाह ने जन्नतियों के लिए पाकीज़ा शराब तैयार कर रखी है। बेपर्दा, बेहया और तुम्हारी गैर महरम औरतों के करीब भी मत जाओ। सबर कर लो, अल्लाह ने जन्नत में हूरें तैयार कर रखी हैं। हराम रोजी कमाकर महंगे खाने के पीछे मत भागो, सबर कर लो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए पाकीज़ा जन्नती खाने तैयार कर रखे हैं। तुम्हें शानदार घर यहां नहीं बना सके, कोई बात नहीं, सबर करो, मत मायूस हो, सबर कर लो, अल्लाह ने जन्नत में तुम्हारे लिए शानदार महल, अरे कौन सा दुनिया का महल है जिसकी एक ईंट सोने की और दूसरी ईंट चांदी की है, अल्लाह ने वो तैयार कर रखी है। मर्दों से कहा जेवर मत पहनना, दिल चाहता है कुछ लोगों का, कोई पता नहीं ब्रेसलेट पहनता है, कोई चेने पहनता है, मत पहनो भाई, इधर थोड़ी देर की जिंदगी है, अब जाने वाले हैं। मगर वहां जाएंगे, अल्लाह ने जन्नतियों के लिए जन्नती जेवर तैयार कर रखे हैं। ईच एंड एवरीथिंग जिस चीज से हमें दुनिया में रोका है उसका शानदार अजीब शान नेमुल बदल जो है जन्नत में तैयार कर रखा है। अब आपकी मर्जी है, 50, 60, 70 साल की जिंदगी में इधर मजे लेने हैं, मजे फिर भी नहीं मिलते, लेकिन अगर फिर भी लेने हैं, या वो खत्म ना होने वाली जो जिंदगी है जिसमें रब के वादे हैं, वो नेमतें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, तो अक्लमंद वो है जो शॉर्ट टर्म थोड़ी देर का पेन लेता है और लॉन्ग टर्म गेन हासिल करता है। अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए कि दुनिया मेरा इम्तिहान है, दुनिया मेरा टेस्ट है, और डेस्टिनी और मेरा जो डेजिग्नेशन है, मेरा जो डेस्टिनेशन है, मेरी जो मंजिल है वो मेरी जन्नत है, तो मुझे उसकी तैयारी करनी है। अल्लाह करे इस दुनिया में आकर हम ये समझ जाएं कि शैतान आएगा आपकी तरफ बढ़कर, कभी पैसों की सूरत में आएगा, कभी लग्जरीज की सूरत में आएगा, कभी अय्याशी की सूरत में आएगा, कभी हराम की सूरत में चीजें लेकर आएगा। अब आपने उधर डिसीजन लेना है कि मुझे दुनिया के हराम की तरफ जाना है या जन्नत की नेमतों की तरफ जाना है। अक्लमंद वो हैं जो दुनिया में जीते इसलिए हैं कि मैंने जन्नत में जाना है, और यही बात रब ने कुरान में फरमाई है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और जिंदगी को पैदा इसीलिए किया है, कुरान ने खुद कह दिया कि हमने मौत और जिंदगी को पैदा इसीलिए किया है ताकि देखें तुम में से कौन अच्छे अमल करके आता है। मसला समझ आया आपको? हम दुनिया में एग्जामिनेशन हॉल में आए हैं, इट इज एक्चुअली अवर एग्जामिनेशन हॉल। आप कहें यार 60 साल का एग्जाम, 70 साल का एग्जाम, हाँ भाई, दुनिया में 2-3 घंटे का इम्तिहान होता है तो एक क्लास आप फॉरवर्ड होते हैं ना, ठीक है। ये 60-70 साल का एग्जाम है, जितनी जिंदगी उतना एग्जाम है, मगर इसका इनाम बहुत बड़ा है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट ही नहीं है। तो अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए। कभी देखा एग्जामिनेशन हॉल में कोई सो रहा हो, एग्जामिनेशन हॉल में जाए और दूसरे कामों में लग जाए, वो फोकस रखता है अपने पेपर को हल करने में। तो मैं और आप दुनिया में इस एग्जाम को देने आए हैं, पास होकर जाना है, फेल होकर नहीं जाना है। अब आते हैं, ये कुछ बातें हो गई जन्नत की, और यकीन करें बहुत डिटेल है, मजीद इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो इस पर बात करेंगे। अब आते हैं कि व्हाट इज द वे टू गेट जन्ना। कोई गारंटी, कोई तरीका कि हमें पता चल जाए हमें जन्नत मिले? अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम
ہیں, انہوں نے ایک حدیث کے ذریعے گارنٹی دے دی. ہاں یہ بہت کم حدیثیں اس طرح کی, اس میں اللہ کے نبی نے گارنٹی دی ہے کہ تم میں سے جو مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اونلی 2 things, کوئی بہت لمبی لسٹ نہیں ہے. حدیث کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے, جو مجھے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی حفاظت کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. دیٹس اٹ. کیا فرما دیا؟ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی شرح میں علماء نے لکھا کہ 2 جبڑوں کے درمیان کیا ہے؟ زبان, اور 2 ٹانگوں کے درمیان کیا ہے؟ پرائیویٹ پارٹ, شرمگاہ. جو مجھے اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے کہ حفاظت کرے گا اس کی, اور اپنی زبان کی حفاظت کی مجھے گارنٹی دے, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو اس کا ایک اور دوسرا مطلب یہ بنتا ہے کہ اٹس ناٹ دیٹ ایزی. یہ دونوں چیزوں کو سیکیور کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے. جنت مل رہی ہے نا اس کے بدلے, تو اب سمجھ لیں مقابلہ ہے اس کا ہمارا کہ ہم نے ایٹ اینی کاسٹ ان 2 چیزوں کو غلط استعمال نہیں ہونے دینا. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو زبان ہے یہ اتنی خطرناک چیز ہے اور یہ اتنی پیاری چیز بھی ہے. یہ دونوں چیزیں یاد رکھیے گا. زبان نعمت بہت بڑی ہے, مل کر کہیے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. 1 منٹ بھی نہیں گزرا اور آپ اور میں نے پتہ کیا کما لیا. بیٹھے بیٹھے ہمارا پسینہ بھی نہیں نکلا, کیلوریز بھی برن نہیں ہوئی, کھڑے بھی نہیں ہوئے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں, جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے, الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے, اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. ذرا کہیے لا الہ الا اللہ. آقا فرماتے یہ افضل الذکر ہے لا الہ الا اللہ, سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ. یعنی اتنی کمال کی نعمت ہے, اگر اس کی نعمت کو سمجھیں یہ زبان جنت میں لے جا سکتی ہے, مگر یہی زبان ٹیڑھی چل گئی تو یہ برباد کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, پہلے اس کی سیویریٹی سمجھاتا ہوں, امپورٹنس آف ٹنگ سمجھیے گا. ایک شخص 70 سال تک کفر پر زندگی گزارے, کفر کے اندھیرے میں رہے, ایک بار صدقے دل سے کلمہ پڑھ لے, وہ کیا ہو جائے گا؟ مسلمان ہو گیا. کلمہ پڑھا, زبان سے پڑھا نا, ٹھیک ہے, وہ الگ تفصیل ہے کہ جس کی زبان ہی نہ ہو, گونگا ہو, وہ بھی کلمہ پڑھ سکتا ہے, وہ بھی اقرار کر سکتا ہے, لیکن زبان کی اہمیت سمجھا رہا ہوں. پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اس کے. اور اگر کوئی شخص 40 50 60 70 سال تک مسلمان رہے, نمازیں بھی پڑھے, روزے بھی رکھے, حج بھی کرے, صدقے بھی دے, اور اسی زبان سے ایک بار کفریہ کلمہ کہہ دے, کوئی ایسی گستاخی ہو جائے جو التزام کفر تک پہنچ جائے, تو اس کی ساری عبادتیں ختم, نل اینڈ وائڈ. ابھی میں نے کہا نا, جو ایمان پر جس کا خاتمہ نہیں ہوگا تو جنت میں کیا, جہنم میں ہمیشہ رہے گا, جنت میں جائے گا ہی نہیں. ایک زبان کا جملہ میرا سب کچھ ڈسٹرائے کر سکتا ہے. حدیث سنیے, ترمذی کی حدیث, سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ زبان سے بھلائی کا ایک کلمہ نکالتا ہے, only one sentence, حالانکہ وہ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا, اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا, تو اس کے باعث اللہ عز و جل قیامت تک اس کے لیے اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے. یعنی ایسا جملہ نکل جاتا ہے اس سے پتہ بھی نہیں ہے, اللہ نے قیامت تک کر لی اپنی رضامندی لکھ دی. اور اگلا پارٹ کیا ہے, بے شک ایک بندہ اپنی زبان سے برا کلمہ نکالتا ہے اور وہ اس کی حقیقت نہیں جانتا, اللہ عز و جل اس کی بنا پر اس کے لیے اپنی قیامت تک کے لیے ناراضگی لکھ دیتا ہے. ون سینٹنس تمہیں جنت میں لے جا سکتا ہے, ایک جملہ, اللہ ناراض ہو گیا تو وہی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف یور ٹنگ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بار کسی صحابی نے پوچھا کہ مجھے ایسا عمل بتا دیں کہ میں اپنے اوپر لازم کر لوں. پیارے آقا نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس پر قابو پا لو. اللہ اکبر. اور پھر ایک بار ایک صحابی کہتے ہیں آپ مجھ پر سب سے زیادہ کس چیز کا خوف کھاتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کا. ہمیں تو فکر ہی نہیں ہے, جو منہ میں آیا بول دیا. حالانکہ آپ ذرا غور کریں نا, اس زبان کی حفاظت کے لیے 32 پہرے دار ہیں, 32 دانت ہیں, پھر زبان پیچھے رکھی گئی ہے. لیکن جب یہ چلتی ہے نا تو 32 پہرے داروں کا پہرا توڑ کر وہ کچھ کر جاتی ہے, گناہوں کی انبار لگا دیتی ہے, لوگوں کے دل توڑ دیتی ہے, میں احساس ہی نہیں ہوتا. وہ پہلے جملہ آپ نے سنا ہوگا نا, پہلے تولو بعد میں بولو. پہلے مومن جو ہوتا ہے نا, بڑی پیاری بات علماء نے کہی کہ مومن کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے, پہلے وہ دل سے سوچتا ہے پھر بولتا ہے. اور جو منافق ہوتا ہے نا, اس کی زبان آگے ہوتی ہے, بول کے پچھتا رہا ہوتا ہے, یار نہیں بولنا چاہیے تھا, یہ میں نے کیا کر دیا. ہم میں سے کئی ایسے ہوں گے جو بول کے کئی بار پچھتائے ہوں گے, چپ رہ کر بندہ نہیں پچھتاتا ہے. تو سوچیے ہم کیا بول رہے ہیں. میری یہ بات کہیں اللہ کی ناراضگی کا سبب تو نہیں بنے گی. میں اگر اس ایک حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں نا, کہ ایک جملہ جنت میں جانے کا سبب بن سکتا ہے, ایک جملہ جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے, تو مجھے بتائیں کہ جو روز اچھی باتیں کر رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, حدیث پڑھ رہا ہے, درود پڑھ رہا ہے, بیان کر رہا ہے, بیان سن رہا ہے, اچھی باتیں کر رہا ہے, لوگوں کو پیار سے گفتگو کر رہا ہے, دل جوئی کر رہا ہے, تو
تو کتنا زیادہ چانس ہے کہ اس کی روٹین میں چونکہ اچھی باتیں ہیں, زبان سے اللہ رسول کا ذکر ہے, تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی جملہ ایسا نکل ہی جائے گا میرے رب کی رحمت سے کہ اس کی بخشش کا سامان بن جائے گا. اور جو پورا دن بری باتیں کر رہا ہے, دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو گالیاں دیتا ہے, کاروبار کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, کبھی کسی کو ڈانٹ رہا ہے, کبھی کسی کو جھاڑ رہا ہے, کبھی کسی کا دل توڑ رہا ہے, زبان چلی جا رہی ہے, تو کتنا سیویئر چانس ہے, کتنا ڈینجرس چانس ہے کہ اس کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل سکتا ہے جو قیامت تک کے لیے اللہ کی ناراضی کا سبب بن سکتا ہے. تو زبان ایمان بھی دلا سکتی ہے, زبان ایمان سے خارج بھی کر سکتی ہے. اچھا یہ ایک اور بات کر لوں, کچھ لوگ کہتے ہیں شیطان جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیسے دماغوں پر قبضہ کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار ان مولویوں نے جو ہے نا دین بڑا مشکل کر دیا ہے, کیا ایک جملے سے بندہ ایمان سے خارج ہو جائے گا؟ ایک جملے سے کیا ہوتا ہے بھائی, اللہ معاف کرنے والا ہے. واہ بھائی واہ, ٹھیک ہے چلے میں 2-3 اور مثالیں دے دیتا ہوں. پہلی مثال یہی ہے کہ 60-70 سال کوئی کفر پر رہے اور کلمہ پڑھ لے اس صدق کے دل کے ساتھ, تو مسلمان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو 70 سال کی کفر ایک طرف ایک جملے سے مسلمان ہو سکتا ہے, تو کیا ایک جملے سے باہر نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک ہے چلیں اور مثال لے لیں, زیادہ تھوڑی اور مثالیں سمجھا دیتا ہوں. ایک عورت اجنبی جا رہی ہے, میرا کوئی رشتہ نہیں ہے اس سے, 2 مرد 2 گواہوں کی موجودگی میں چند جملے ہی کہنے نا. نکاح میں کیا ہوتا ہے؟ ایجاب و قبول ہی ہے نا. وہ عورت جس سے کوئی رشتہ نہیں, چند جملوں سے کیا ہو گئی؟ زوجہ بن گئی, بیوی بن گئی, پردہ بھی ختم ہو گیا. اچھا اسی عورت کے ساتھ 50 سال گزار لیے, کئی بچے ہو گئے, وہ دادی بن گئی, نانی بن گئی, چند جملے کہہ دیے, کیا ہوگا؟ طلاق کے جملے کہے تو گئی نا, غیر ہو گئی نا. یار اتنا پرانا رشتہ چند جملوں سے ختم. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ زبان کیا چیز ہے. چند جملوں سے غیر کو اپنا کر سکتی ہے اور چند جملوں سے اپنے کو غیر کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو بہت ساری چیزیں ہم زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں, اس میں سمجھ آ رہی ہوتی ہے. اس معاملے میں بندہ شیطان کہتا ہے نہیں یار کچھ نہیں ہوتا کچھ, ارے توبہ کر لو بھائی, اگر زبان سے نکل گیا ہے تو کیوں ضد کر رہے ہو, اور سمجھو اس بات کو. اچھا دنیا میں چلیں, میں کئی ممالک کی آپ کو مثال دوں گا, عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی. ہمارے ملک میں بھی آپ کچھ اداروں کے بارے میں بات نہیں کر سکتے, کچھ شخصیات کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. آپ بات کریں آپ کو پکڑ لیا جاتا ہے. کئی ملکوں میں قانون ہے. تو آپ کہیں یار جملے ہی تو کہتے بھائی, تو بھائی جملے نہیں کہہ سکتے نا, منع ہے, ان کے قوانین ہیں. تو ٹھیک ہے ان کے قوانین پر آپ عمل کریں. ٹھیک ہے, آپ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں, آپ نے کسی کا کہا یار ٹھیک ہے بھائی یہ سودا میں نے لے لیا آپ سے, یہ پلاٹ میں نے خرید لیا, یا میں نے کپڑا آپ سے خرید لیا ہے, ڈیل کر لیا, آپ نے ایکسپٹ کر لیا. 1-2 مہینے بعد ریٹ نیچے چلا گیا, آپ کہیں یار کس بات کا سودا بھائی, جملہ ہی تو کہا تھا. نہیں زبان پکی بھائی, کاروبار کہتے ہی اسی کو ہیں, منہ سے نکل گیا تو کرنا پڑے گا. ادھر سمجھ آ رہا ہے سب. شریعت کے معاملے میں نہیں یار ایک جملے سے کیا ہوتا ہے. تو کمال یہ ہے کہ شیطان غلط کہہ کر بھی ماننے نہیں دیتا, مسٹیک کو بھی ایکسپٹ نہیں کرنے دیتا, توبہ بھی نہیں کرنے دیتا. تو شریعت کے قوانین کو سمجھیں. جب دنیا میں ہم ایک جملے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور وہاں نہیں سمجھتے, تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی. اور زبان کی امپورٹنس اور اس کی اہمیت کو سمجھیے. اب زبان سے ہونے والے گناہ سب پتہ ہے ہمیں, مطلب میں کوئی ایسی نئی بات نہیں کرنے آیا, میں تو صرف انڈیکیٹ کرنے آیا کہ سمجھو یہ 2 چیزوں کی گارنٹی دینی ہے, ان 2 چیزوں کو سیکیور کرنا ہے. گناہ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں. اور جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مضمون ہے, بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے. پتہ نہیں جھوٹ بول کے کتنے رحمت کے فرشتے دور کر دیے ہم نے. پھر کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہے, دکان میں برکت نہیں ہے. ارے بھائی جھوٹ تو ختم کرو. حدیث پاک میں فرمایا جھوٹ انسان کو رسوا کر دیتا ہے اور چغلی عذاب قبر کا سبب بنتی ہے. میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں, جھوٹ اتنی خطرناک چیز ہے, جن لوگوں کی بہت زیادہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے نا, جھوٹا مضطرب رہتا ہے, کنفیوز, آلویز ان ٹینشن. وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ وہ جھوٹ بول کے اتنا جھوٹ بول دیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا جھوٹ سنبھال رہا ہوتا ہے. اور نوکری والے جس طرح جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, بھائی کیوں جناب 2 دن چھٹی کی, وہ نانی بیمار تھی. اچھا پھر 3 دن چھٹی کی, اب کیوں نہیں ہے, وہ نانی کا انتقال ہو گیا. اب ساری زندگی یاد رکھنا ہے کہ آفس میں نانی مر چکی ہے, اب دوبارہ بیمار نہیں ہو سکتی نانی. جھوٹ بولا نا, فائل سنبھالو. کدھر رہتے ہو بھائی؟ اچھا رہتا بیچارہ گارڈن میں ہے یا لیاری میں ہے. اب دوستوں میں شیخی بگار نہیں ہے, میں ڈیفینس میں رہتا ہوں. اچھا کام کیا کرتے ہو؟ پتہ چلا وہ موٹر سائیکل چلاتا ہے, تو کہتا نہیں میری تو جناب دکان ہے میری. اب اس کو ڈیفینس کا ایڈریس بتایا اور کاروبار دکان بتایا. اب ساری زندگی یاد رکھنا ہے کہ اس کو کیا بتایا میں نے. تو جھوٹا ٹینشن میں ہی رہے گا. بھائی سچ بولو نا, کیا حرج ہے؟ آپ نیند میں بھی کوئی اٹھا کے پوچھے گا کہاں رہتے ہو, آپ پراپر ایڈریس بتاؤ گے, کیا کام کرتے ہو صحیح بتاؤ گے. جب سچ بولو گے, روایتوں میں آتا ہے سچے کے چہرے پہ نور ہوتا ہے, سچا ریلیکس ہوتا ہے, اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. جھوٹ بولنے والا مضطرب رہتا ہے, ٹینشن میں رہتا ہے. آپ دیکھ لیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کفار کو تبلیغ فرماتے تھے نا, تو لوگ پتہ کیا کہتے تھے, ایسا چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. ہمیں یہ نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں, مگر چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ سچ بات ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے. سچے کا چہرہ ہی الگ ہوتا ہے. اللہ کرے کہ یہ بات ہم سیکھیں. اچھا ہم انڈیلیبریٹلی اپنے بچوں کو جھوٹ سکھاتے ہیں. کیا سکھاتے ہیں؟ گھر پہ فون آیا, بیٹا کہہ دو ابو نہیں ہے. ارے ابو ہی کہہ رہا ہے ابو نہیں ہے,
हैं? अबू सो रहे हैं, अबू जाग रहे हैं, कह रहे हैं सो रहे हैं। अच्छा, बच्चे को हम ये तो कह रहे हैं कि वो अब्बू के सामने झूठ बोल रहा है, लेकिन पता है क्या होता है, इसका नुकसान अब्बू को ही आगे जाके होता है। जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है ना, फिर अब्बू को घुमा रहा होता है, नहीं नहीं अब्बू मैं उधर नहीं गया था, मैं तो दोस्तों में था, तो मैं तो उधर था। आपने शुरू से उसकी ट्रेनिंग की है झूठ बोलने की। बचपन से सिखाएं कि बेटा किसी हाल में झूठ नहीं बोलना है। भूल गए गौसे आजम का वाकया था, मां ने क्या कहा था, झूठ मत बोलना, डाकुओं से बच गए ना। तो ये समझना है कि सच बोलना है। फिर इसी जबान से गीबत करते हैं, ये मुसलमान भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ है। अच्छा, गीबत का माना ही लोगों को नहीं पता है। हाँ चलो, आज गीबत का माना भी बता देता हूं, क्योंकि जिसको कहो ना यार आप गीबत करते हैं, तो कहता है भाई मैं सच तो बोल रहा हूं, मैं तो इसके मुंह पे भी कह सकता हूं, मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूं। तो पहले आज ये समझ लें कि गीबत होती ही सच है, झूठ नहीं होती है। हाँ, ये वो सच है जो हराम है, ये भी समझ लें आप। हर सच बोलने वाला नहीं होता है। अब आप कहेंगे अभी थोड़ी देर पहले मौलाना साहब कह रहे थे सच बोलना और ये सच हराम है। हाँ, तो ये तो बात है, इल्म दीन से दूरी इतनी है कि पता ही कुछ नहीं है। अब सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद बताया, तुम्हें मालूम है गीबत क्या चीज है? आका अलैहिस्सलाम खुद सवाल कर रहे हैं। लोगों ने अर्ज की अल्लाह और उसका रसूल इसका बेहतर इल्म जानते हैं। इरशाद फरमाया, गीबत यह है कि तुम अपने भाई के बारे में ऐसी बात कहो कि जो उसे बुरी लगे। किसी ने अर्ज की कि अगर वो बुराई मेरे भाई में मौजूद हो तो फिर भी गीबत है? तो फरमाया हाँ, जो कुछ तुम कहते हो वो मौजूद है जब भी तो गीबत है, और अगर तुम ऐसी बात कहो जो उसमें मौजूद नहीं तो ये बुहतान है, ये उससे भी बड़ा गुनाह हो गया। मिसाल के तौर पे कोई शख्स बेचारे का रंग सियाह है, काला है, यार कद छोटा है बाजू कद हेल्दी होते हैं, क्या यार ये उसके पीछे कह रहे हैं, पीठ पीछे कहते हैं कि यार वो लंबू नहीं है, वो छोटे कद वाला नहीं है, वो जो काला है वो नहीं है, काना जो नहीं है, उसकी गाड़ी बड़ी खराब है। यानी कोई भी ऐसी बात आप करें जो उसके सामने कहें तो उसे बुरी लगे, उसकी बुराई बयान करने के लिए कोई भी बात करें, ये गीबत है। तो बंदा कहे यार आप क्यों कह रहे? भाई वो सच तो कह रहा हूं। ये सच कहने की आपको इजाजत नहीं है जो उसको बुरी लगे। अच्छा, लोग कहते हैं कि वो उसमें है, अरे भाई उसमें है जब भी गीबत है, अगर नहीं तो फिर तो बहुतान है, वो इससे भी बड़ा गुनाह है। और लोग कहते हैं मैं सामने मुंह पे कह सकता हूं, भाई मुंह पे कहोगे तो दिल आजारी होगी और गुनाह मिलेगा। आप किसी मुसलमान की बुराई नहीं कर सकते। लुक एट ब्यूटी ऑफ इस्लाम, ऑलवेज टॉक पॉजिटिव अबाउट ईच अदर। इस्लाम कितना प्यारा मजहब है, कहता है अगर बंदा भाई सामने है तब भी बुराई बयान ना करो, नहीं है तब भी बुराई बयान ना करो। बड़ी प्यारी बात उलमा कहते हैं, गीबत से बचने का जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला समझिएगा। हम दो बंदे बात कर रहे हैं, जब भी मिले ना, दो तीन दोस्त बैठे हों, आपस में एक दूसरे की बात करें, अगले की बात ही ना करें जो नहीं है, तो आप गीबत से बच जाएंगे। और जब भी किसी एब्सेंट बंदे की बात करें ना, तो आपको अलार्म बच जाना चाहिए, यार पॉजिटिव बात हो रही है, नेगेटिव है तो आप छोड़ दें, नहीं भाई मैं नहीं सुनूंगा, है ये बात मत करो, ये गीबत है। आप जब, लेकिन यहां तो बड़ा मजा आता है, अपने दोस्तों में कोई बैठा है, जैसे ही खड़ा होके गया, यार दिमाग की नहीं कर रहा था यार, है बोर करता है यार, इसको नहीं बुलाया कर यार, वो उठ कर गया और तुम्हारा गीबत का मीटर शुरू हो गया। और गीबत एक्चुअली पता है कैसा अजीब गुनाह है कि बंदा अपनी नेकियां किसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है। यानी कमाल देखो, रोजा मैंने रखा, तरावी मैंने पढ़ी, शबे कदर में आकर बयान हमने सुना, 2-1.5 घंटे बैठकर सलातु तस्बीह पढ़ी, और अभी बाहर निकलकर खड़े होकर दो आदमी ने देखा नहीं आया ना इज्तिमा में, है अभी ये भी होगा। शैतान हमारी आदत है, बुलाया था इसको कहीं और दावत में बुलाते, सहरी में आ जाता, नहीं आया इज्तिमा में, बस इसकी आदत ही ऐसी है। जितनी नेकियां कमाई थी ना, वो जो नहीं आया उसको घर बैठे आपकी नेकियां ट्रांसफर हो गई फ्री में। कमाल है यार, ये कितनी बड़ी बेवकूफी है, ये कितनी बुरी आदत है कि मैं अपनी नेकियां, पहले तो नेकियां करूं और फिर नेकियां सारी की सारी बात ट्रांसफर कर दूं। मैं तो कहता हूं अल्लाह करे कोई ऐसा फार्मूला बन जाता, जो हो तो नहीं सकता, मैं अजम्पशन दे रहा हूं कि मजा ये आता कि इधर मैं गीबत करता, इधर 5,000 मेरे अकाउंट से ऑनलाइन उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, फिर मैं देखता कौन गीबत करता है। ओ हो अरे 5,000 अली ना, आइंदा नहीं करनी गीबत मांगे कोई जी, है इधर नेकियां जा रही ना, उसकी अहमियत नहीं पता, पैसे ट्रांसफर होना शुरू हो जाए ना, हम एक बंदा कोई गीबत नहीं करेगा अपना, या तो अकाउंट खाली कर देगा। अच्छा मैं एक और अजीब बात बताऊं, गीबत हमेशा बंदा उसकी करता है जो अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा ही है ना, पसंद नहीं है तभी तो गीबत कर रहे हो आप, उसकी पसंद भी नहीं है और नेकियां भी भेज रहा हूं। कितनी अजीब बात है कि आपको वो अच्छा भी नहीं लग रहा और आप उसको रोज नेकियां ट्रांसफर कर रहे हो। इमाम आजम अबू हनीफा कमाल की शख्सियत है, इतने अक्लमंद थे, कहते मैंने कभी जिंदगी में किसी की गीबत की नहीं है, लेकिन अगर करता ना तो अपनी मां की गीबत करता, बड़ों की बड़ी बात है। कहते अपनी नेकियां अपनी मां को ही भेजता ना, किसी गैर को क्यों भेजता। तो ये बात समझने वाली है, हम बेवकूफी कर रहे हैं, शैतान हमारी जबान से हमसे वो गलतियां करवा रहा है। अच्छा, अब मैं ये मुख्तसर बयान में आपको बहुत डिटेल में गीबत बयान नहीं कर सकता, बस एक फॉर्मूला याद कर ले कि वॉट एवर यू से अबाउट एनीबडी एल्स, अगर आप उसके सामने कहें तो उसको बुरा लगेगा, दिस इज द गीबत। बस उसकी गाड़ी, उसका घर, उसका कारोबार, उसका स्टाइल, उसके कपड़े, उसका मोबाइल, वॉट एवर आप उसके बारे में कह रहे हो, नेगेटिव कह रहे हो, ये गीबत है और ये जहन्नम में ले जाने वाला काम है। और जबान से ये इतनी आम है, मैं आपको मशवरा दूंगा, देखिए थोड़ा सा रिसर्च किया करें। आप ये ना समझे कि आप एक बयान सुन लिया, उसका 5 मिनट गीबत पर बात हो गई, आप गीबत को समझ गए। अमीर अहले सुन्नत की पूरी एक बुक है,
کمال کیا ہے میرے پیرو مرشد نے. اس کا نام ہی غیبت کی تباہ کاریاں ہیں. ویب سائٹ dawat-islami.net پر موجود ہے, ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس کا انگلش ورژن بھی آ چکا ہے بیک بائٹنگ کے نام سے. آپ نے 1400 ایگزامپلز دی ہیں اس کتاب میں کہ کیسے کیسے ہم غیبت کرتے ہیں. عالم دین عالم کی غیبت کیسے کر سکتا ہے, ناتخواں کی غیبت کیسے کر سکتا ہے, ساس بہو ساس, اللہ معاف کرے ان کا تو جو غیبت. ہماری عورتیں تو فون اٹھائیں 1 گھنٹہ بات کریں تو پتہ نہیں 500 غیبتیں کر چکی ہوں گی. کیوں دوسرے کے بارے میں بات کرنا ہے؟ میری بہنیں بھی یہ بیان سن رہی ہوں گی, خدا را اپنی نیکیاں سنبھالو. ایسا نہ ہو قیامت کے دن اکاؤنٹ ہی خالی ہو, کسی کے کپڑوں پر تو کسی کے فرنیچر پر تو اس کے بچے پر. ارے اپنی آپس کی بات کرو نا, کیوں؟ اور آج بھی کسی تیسرے کی بات کیوں کرتے ہیں ہم؟ اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر آتا ہوں اس حدیث کی طرف. اور بہت سارے ایسے گناہ جو ہم زبان سے کر رہے ہوتے ہیں, کسی کا دل توڑ دیا, کسی کو تانا دیتے ہیں, اتنا ٹونٹ کرتے ہیں. کچھ لوگ کمال ہیں یار, کمال تو نہیں کہوں گا, کوئی اور ہی لفظ کہنا چاہیے تھا, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اتنا طنز ہے ان کے اندر, اتنی دل آزاری ہے, اتنی بدگمانی ہے, ایسا لگتا ہے ان کی شخصیت پہ کانٹے لگے ہوئے ہیں. بندہ جب ملے نا کوئی نہ کوئی کانٹا چبو دیں گے. بندہ بولے نہ ہی ملتا تو اچھا تھا یار, سارا موڈ خراب کر دیا ہے یار, آج کپڑے اچھے نہیں پہنے یار, ابھی بھی وہی جوتے پہنے ہیں. اس کو گھر پہ بلا لینا دعوت میں, اپنے گھر دعوت میں بلایا یار, کب فرنیچر بدلو گے یار, وہی فرنیچر رکھا ہوا ہے یار, کلر تو کرا لو کنجوس آدمی. بھائی تیرے کو گھر بلایا انسپیکشن کے لیے تھوڑی بلایا ہے, مہمان من کے رہو. یعنی دعوت کھائیں گے, کھانا بھی کھا کے جائیں گے, always they have complaints. آپ سوچیں وہ کتنا گناہ کما رہے ہیں. یہ بات سمجھیے. اب میں بہت عجیب سی بات کرنے جا رہا ہوں, اس لیے پہلے ہاتھ جوڑ رہا ہوں, بہت پہلے ہاتھ جوڑ رہا ہوں. میں بزرگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں بالخصوص. بعض بزرگ بہت زیادہ دل آزاری کرتے ہیں. خدا را آپ کی عادت میں شاید ایسا ہو گیا ہے, آپ کو نہیں پتا, لیکن چلتے پھرتے ہر کسی کو ڈانٹنا. مسجد میں آئیں گے تو مسجد میں کسی کو ڈانٹ رہے ہوں گے, محلے میں جائیں گے تو وہاں کسی کو ڈانٹ رہے ہوں گے, اپنے بچوں کو بار بار ذلیل کر رہے ہوں گے. یار ہر بندہ دل رکھتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے بڑھاپے میں جہنم بنا رہے ہیں. جس کی زبان بہت زیادہ سخت ہے نا, وہ کم باتیں کرے. مجھے کئی لوگ ملتے کہتے ہیں یار کیا کروں, مجھے غصہ بہت آتا ہے. بھائی غصہ بہت آتا ہے تو قابو پائیے ورنہ مارے جاؤ گے. اگر آپ لوگوں کے دل کرچی کرچی کرتے جا رہے ہیں, لوگوں کو ذلیل کرتے جا رہے ہیں, جب جی میں آیا آپ اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو, اپنے ملازمین کو جو دل میں آتا ہے بولی جا رہے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں آپ کا حساب نہیں ہوگا. میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں نا کہ آپ کو قابو پانا پڑے گا اپنی زبان پر. اتنی شدید گفتگو بعض اوقات کرتے ہیں, اور یہ زبان ہے بڑی خطرناک. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں 60 سال کا بوڑھا ہو جائے نا, جسم کا ہر پارٹ ڈھیلا ہو جائے گا, زبان اس وقت زیادہ تیز ہو جاتی ہے, یہ زیادہ چل رہی ہوتی ہے. تو بزرگوں کو اپنی زبان پر احتیاط انہیں بھی کرنی ہوگی. ایسا نہ ہو کہ انبار لگ رہا ہو گناہوں کا. حقوق العباد از موسٹ سیویئر. سمجھو بات کو. میں اور آپ ایک نماز نہ پڑھیں, اللہ نہ کرے کوئی ایک نماز نہ پڑھے, ایک روزہ نہ رکھے, ایک بار جناب وہ زکات نہ دے, تو وہ اس کا اور رب کا معاملہ ہے نا. اللہ چاہے سارے گناہ معاف کر دے, وہ الگ بات ہے کہ نماز کی قضا کرنی پڑے گی, زکاتیں ادا کرنی پڑے گی, لیکن اس کا اور رب کا معاملہ ہے نا. لیکن حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے, جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں کرے گا. کدھر جائیں گے یار؟ روز لڑائی, روز جھگڑا, روز گالیاں. مجھے ایک بھائی دوست ملے, میں نے کہا کتنی تنخواہ ہے؟ کہتا 80,000. میں نے کہا تنخواہ تو اچھی ہے. بولا 40,000 کام کی تنخواہ ہے, 40,000 گالیوں کی تنخواہ ہے. صبح و شام سیٹ گالیاں دیتا ہے. یار میں سوچتا رہ گیا یار. کہتا کیا کروں, چھوڑ دوں گا تو دوسری جاب نہیں ملے گی. تم گالیاں دیتے ہو یار, آپ کو شرم نہیں آتی جو یہ کام کرتے ہیں؟ وہ غریب اس لیے نہیں چھوڑ رہا کہ اس کی نوکری چلی جائے گی, مگر یہ قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ ساری نیکیاں دینی پڑ جائیں گی اسی نوکر کو. تو یہ جو مظلوم ہوتے ہیں نا, گھبرائے نہیں کرو. جو آپ کو ڈانٹتے ہیں, جو جھاڑتے ہیں, جو جھڑکتے ہیں, دل بڑا رکھو, حساب ملنا ہے. اللہ حوصلہ دے تو معاف کر دیا کرو, لیکن وہ مارے جائیں گے ظالم. تو اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. میں بات بہت بڑی کر گیا ہوں, لیکن چونکہ میں خود اس تجربے سے گزرا ہوں, اور مجھے کبھی کبھی رحم آتا ہے. یقین کرو کچھ لوگوں پر رحم آتا ہے کہ یار ان کی زبان ہر وقت غیبت, بدگمانی, لوگوں سے لڑائی جھگڑا, طنز. میں کہتا ہوں یار اس بندے کا ہوگا کیا قیامت کے دن یار. کبھی کبھی جب ہمیں سنا کے جاتا ہے نا, تو ہمیں لگتا ہے یار یہ چلو ہم تو برداشت کر لیں گے. صبح شام کتنوں کو سنا رہا ہے, کیا بنے گا اس کا یار؟ ہر چھوٹی بات پر امام صاحب کو جھاڑنا ہے, کبھی مؤذن کو جھاڑ رہے ہوں گے, کبھی خادم پر چیخ رہے ہوں گے. یہ بیچارے لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن آپ سوچیں آپ اپنے نامہ اعمال میں کیا کیا کر رہے ہیں. آپ نے کبھی مسجد کا نظام چلایا ہے؟ آتے ہی کھڑے آرڈر چلانے, پنکھا ٹائم پہ نہیں کھولتے ہو, لائٹ نہیں کھولتے ہو, گھر میں جائے تو گھر والوں کی خیر نہیں, آفس میں جائے تو آفس والوں کی خیر نہیں. سب کی خیر نہیں, آپ کی خیر نہ چلی جائے. جو یہ بندہ ہر کسی سے لڑ رہا ہے نا, سوچئے اس کا بنے گا کیا. زبان یہ جنت پہ بھی لے جا سکتی ہے, یہی زبان تمہیں دوزخ میں. ساری نیکیاں ایک طرف رہ جائیں گی. بندہ کہتا ہے میں نے اتنے حج کیے, اتنی سخاوت کر رہا ہوں, اتنی مسجدیں لاکھوں روپے دین پہ خرچ کرتا ہوں. زبان صحیح چل رہی ہے کہ نہیں؟ لوگوں کے دل آپ سے مطمئن ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو صحیح بتاؤں, کچھ لوگوں سے بات کرنے میں ڈر لگتا ہے. یار چھوڑو یار, اس سے بات نہیں کرنی. جب بھی بات کرے گا کوئی نہ کوئی جو نا اس نے ہنگامہ ہی کرنا ہے. آپ سوچیں میں کہیں ایسا تو نہیں. آپ کو پتا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہیں؟
हाय हाय हाय, इतने सॉफ्ट, इतने हलीम, इतने नर्म कि जिसको जो बात करनी होती मेरे आका से बात कर लेता। बच्चे बात करते, खवातीन बात करती, गांव से आने वाले लोग बात करते, इतने इजी टू एक्सेस है मेरे आका। फरमाते हैं जब नबी पाक मदीने की गलियों में निकलते ना, बच्चे हाथ पकड़ लेते, आका को जिधर ले जाते मेरे आका उधर चले जाते थे। हमसे तो बीवी डर रही होती है, बात करूं कि नहीं करूं, साहब का मूड देखना पड़ेगा। बल्कि कुछ बीवियां तो स्टॉक एक्सचेंज की पहले वो मार्केट देखती है, आज पॉइंट ऊपर है नीचे है, बात करूं नहीं करूं, डॉलर ऊपर है तो बात करूंगी, डाउन है तो नहीं करो। अरे घर है कि कोई आपने मार्केट बनाई हुई है, मार्केट अच्छी है तो बीवी बात करेगी, वरना बीवी भी बात नहीं करेगी, मेरे ऊपर ही सारा गुस्सा आ जाएगा। बच्चे डर रहे हैं, अब्बू से बात करी, नहीं नहीं आज मूड सही नहीं है, बेचारा किसी मुलाजिम को कोई काम है, मैनेजर से पूछता है बात कर लूं, नहीं 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 साहब बहुत गुस्से में है। अरे साहब है मतलब क्यों अपने आप को, अपना ऑरा ऐसा क्यों रखा है कि लोग आपसे डर रहे हैं? यार मोमिन तो आसान होता है, जिसको जो बात करनी है मुझसे बात करे, मुझसे खौफ ना खाए। अगर लोग मुझसे खौफ खाएंगे और मेरा रब नाराज हो गया तो मैं फिर कितने बड़े खौफ में मुब्तला हो जाऊंगा। नहीं रखो रोब में लोगों को, नहीं रखो तकलीफ में लोगों को, आसानियां पैदा करें, सॉफ्ट हो जाएं। वल्लाह जो लोगों के लिए आसान बनता है अल्लाह उसकी जिंदगी आसान कर देता है। लोग पलके बिछाते हैं। और मैं आखिरी बात इस मौजू पे और कर दूं, दिल तो बहुत जला हुआ है और भी बहुत सारी बातें याद आ रही हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये जो तंज करने वाले हैं ना, जो लड़ने वाले हैं, जो झगड़ने वाले हैं, जो दिल तोड़ने वाले हैं, ये तन्हा रह जाते हैं। जब इन पे कोई मुश्किल वक्त आता है ना, एक बंदा उनके साथ नहीं खड़ा होता। लोग मजबूरी में उनसे ताल्लुक में रहते हैं, पैसे चाहिए होते हैं, नौकरी चाहिए होती है, बच्चे भी कहते हैं क्या करें अब्बा है भाई चलाना पड़ेगा। लेकिन whenever they become in any big problem, कोई प्रॉब्लम उन पर आती है ना, वो अलोन रह जाते हैं। और जो लोगों के लिए आसानियां कर रहे होते हैं ना, उनकी मुश्किल में सारी दुनिया उनके साथ खड़ी हो जाती है, क्योंकि उन्होंने लोगों के लिए आसानियां की होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके खैर खा आपके साथ रहें, बी पोलाइट, हम्बल, सॉफ्ट, जबान अच्छी इस्तेमाल करें। बहरहाल अब आता हूं दूसरे पॉइंट की तरफ, वो भी बड़ा बड़ा खतरनाक पॉइंट। क्या फरमाया? जो मुझे शर्मगाह की गारंटी दे। याद रखिए कि मर्द के लिए दो ही जायज तरीके हैं अपनी शर्मगाह को जिसकी तस्कीन करने के लिए, अपनी शहवत पूरी करने के लिए। वो एक बीवी है और एक शरई बांदी है। अब आज के मामलात में बांदी अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास एक ही तरीका है, देयर इज नो अदर वे कि अपनी शहवत को बंदा पूरा करे। मगर आज बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, बहुत सारी बातें मैं इशारतन बात करूंगा कि खुदारा अपनी जिंदगी को बर्बाद ना होने दें। थोड़ी सी ख्वाहिश के लिए, थोड़ी सी लज्जत के लिए काबू पाइए अपने आप पर। और एक बात याद रखिए कि सबसे पहले निगाह बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर शर्मगाह बहकती है। ये जो आंखों से हराम देखते हैं ना, गलत काम ज्यादा वही करते हैं, क्योंकि आंख से देखते हैं तो अब दिल बहक जाता है, अब काबू नहीं रहता, तो या तो अपने हाथों से हराम काम कर रहे होते हैं या किसी हराम काम की तरफ चले जाते हैं। ये जहन्नम में ले जाने वाला काम है, ये इस कदर बड़ा गुनाह है, यानी कबीरा गुनाहों में इसके बारे में फरमाया गया। याद रखिए कि हमें शरीयत समझाती है कि इसमें हमें अगर निकाह, मैं यहां वालिदैन से भी बात करूंगा, खुदा के वास्ते निकाह को आसान करें, अपने बच्चों का जल्दी निकाह कर दिया करें। हमें यकीन करें, मुझे मैसेजेस आते हैं, मुझे इस्लामी भाइयों के भी और इस्लामी बहनों तक के मैसेज आते हैं कि हमारे वालिद को पड़ी नहीं हमारी शादी की, खुदा के वास्ते इस मौजू पे बयान करें। आज के दौर में अगर आप निकाह ही नहीं करेंगे, पहले पैसे कमा ले, पहले डिग्रियां हासिल कर ले, अरे बच्चियां जनाब पहले आगे बढ़ जाएं, बालिग हो जाएं, जल्दी शादी करें, किसी गुनाह में पड़ जाएगा, आप सोचिए वो खुद जहन्नम का हकदार हो रहा है, मां बाप भी इसमें शरीक हो सकते हैं। तो निकाह को आसान करें। इतने रस्मो रिवाज, इतनी जनाब बर्डन, इतने करोड़ होंगे, इतने लाख होंगे, फिर शादी होगी। शादियों को आसान करें, निकाह को आसान करें। सुनिए, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत से है, बस जो शख्स मेरी सुन्नत पर अमल ना करे वो मुझसे नहीं, लिहाजा निकाह करो, क्योंकि मैं तुम्हारी कसरत की बिना पर दीगर उम्मतों पर फख्र करूंगा। और जो कुदरत रखता हो वो निकाह करे, जो कुदरत ना पाए तो रोजे रखा करे, क्योंकि रोजा शहवत को तोड़ता है। अब अगर ऐसा मेरा कोई भाई है जिसका निकाह नहीं हो रहा लेकिन उसको हराम काम की इजाजत नहीं मिलेगी, अब वो रोजों की कसरत करे। कुरान कहता है ला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा व साअ सबीला, और बदकारी के पास न जाओ, बेशक वो बेहयाई है और बहुत ही बुरी राह। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें हराम कामों से बचना है। ये कितना खतरनाक काम और कितनी बड़ी सजा है। हजरत समूरा बिन जंदब रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, एक मरतबा नबी पाक अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाने के बाद हमारी जानिब मुतवज्जे हुए, आपने हमें हमारी तरफ फोकस फरमाया और फरमाया, आज रात मैंने देखा मेरे पास दो शख्स आए और मुझे जमीन मुकद्दस की तरफ ले गए। हम एक तनूर की मिसल घड़े के पास पहुंचे जिसका ऊपर का हिस्सा तंग था, नीचे का कुशादा था, उसमें आग भड़क रही थी, उसमें कुछ मर्द भी थे, कुछ औरतें भी थी जो बरहना हैं। जब आग का शोला बुलंद होता वो ऊपर आ जाते, जब शोले कम हो जाते वो भी शोलों के साथ नीचे चले जाते।
میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو فرمایا ان دونوں نے جواب دیا یہ لوگ زنا کرنے والے. کیا یہ عذاب ہم برداشت کر سکیں گے؟ تھوڑی دیر کی لذت کے لیے کہیں قیامت کے دن کے خطرناک عذاب کے ہم حقدار نہ ٹھہر جائیں. علامہ شمس الدین ذہبی نقل کرتے ہیں کہ زبور شریف میں ہے بے شک زنا کرنے والوں کو ان کی شرمگاہ کے ذریعے آگ میں لٹکا دیا جائے گا, انہیں لوہے کے کونوں سے مارا جائے گا. جب وہ مار پڑنے پر فریاد کریں گے تو عذاب کے فرشتے کہیں گے یہ آواز اس وقت کدھر تھی جب ہنستے تھے, کھیلتے تھے اور اتراتے تھے, بے حیائی کرتے تھے اور زنا کرتے تھے, اس وقت تمہیں یاد نہیں آیا, اب چیخو پکار کر رہے ہو. تو سوچئے آج بندہ کہتا ہے یار پاکستان میں جاننے والے ہیں, کسی اور ملک چلتے ہیں, کسی اور علاقے میں چلتے ہیں, وہاں بڑا آسان ہے عیاشی کرنا. نہ کریں, بے حیائی سے بچیں. اچھا یہ جو ہے نا حیا, یہ ملتی صحبت سے ہے, یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. اگر آپ چاہتے نا ان گناہوں سے بچیں تو ہمیں ایسے دوست بنانے پڑیں گے جو با حیا ہیں. بے حیائیوں کے ساتھ رہ کر آپ نہیں بچ پائیں گے. یہاں آخری بات کر دیتا ہوں کہ یہاں ایک اور بڑا مسئلہ پتہ کیا ہو گیا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی مجھے بہت کنٹرول ہے, میرے دوست غلط کام کرتے ہیں میں ان کے ساتھ رہتا ہوں, میں نہیں کرتا. مجھے پتا ہے میرے دوست شراب پیتے ہیں, میں نہیں پیتا, میں بیٹھتا ہوں ان کے ساتھ. وہ جوا کھیلتے ہیں لیکن میں صرف بیٹھتا ہوں. وہ جو ہے نا وہ نشہ ڈرگز کرتے ہیں, میں بیٹھتا ہوں. معاذ اللہ وہ ایڈلٹری کرتے ہیں, میں صرف ان کے ساتھ کمپنی دیتا ہوں, میں یہ کام نہیں کرتا. یہ آپ کی بے وقوفی ہے. آپ دنیا کے کسی بھی ڈرگ, کسی بھی الکوہولک, کسی بھی جواری, کسی بھی شرابی, کسی بھی برے کام کرنے والے کو پکڑ لیں اور پوچھو یہ عادت کدھر سے ملی ہے. ایک بندہ بھی نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ ابو نے برتھ ڈے والے دن مجھے چرس کا سگریٹ لا کے دیا تھا, امی نے مجھے پسٹل لا کے دی تھی, بیٹا جا کے چوری کرو. یہ ساری بری عادتیں کہاں سے ملی؟ یہ دوستوں سے ملتی ہیں. ہاں, برے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کبھی بھی یہ مت کہیں کہ میں بڑا اسٹرانگ ہوں. ارے جب اس شیطان نے بڑے بڑے اللہ والے کہلانے والے جن کی دعائیں قبول ہوتی تھی انہیں بہکا دیا, میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ تو بہترین طریقہ یہ, ایک جملہ سن لو آج, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ میں اس ماحول اور اس علاقے میں رہوں جہاں میرے لیے گناہ کرنا مشکل ہو. ہاں, گناہ کا موقع ہی نہ ملے. ایسے ملکوں میں, ایسے علاقوں میں, ایسے دوستوں میں جاؤ ہی نہیں کہ جدھر چانس ہے گناہ کرنے کا. ہم بہت کمزور لوگ ہیں, چانس ملا تو پتہ نہیں بچیں گے کہ نہیں بچیں گے. تو اپنے آپ کو سیکیور رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ رہے ادھر, بیٹھے ان کے ساتھ کہ گناہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ اپنے آپ کو آزمایا نہ کریں میں بڑا اسٹرانگ ہوں, مجھے کچھ نہیں ہوتا, میں تو جاؤں گا پھر بھی کچھ نہیں ہوگا. ارے شیطان نے بڑے بڑوں کو پلٹا دیا, میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ تو اپنے آپ کو اگر سیکیور رکھنا ہے. اچھا اسی طرح کی بات جب ہم کرتے ہیں نا, مثال کے طور پہ کسی کو کہا بھائی داڑھی رکھ لو, امامہ شریف پہن لیں, کہتا ہے یار تھوڑی عادتیں ٹھیک نہیں ہیں, تھوڑے کام سیدھے کر لوں پھر داڑھی رکھ لوں گا. میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, اگر آپ کو اپنے کام سیدھے کرنے واقعی اف یو آر سیریس آن دیٹ, آپ داڑھی رکھ لیں. پتہ کیا فائدہ ہوگا؟ جب آپ داڑھی رکھیں گے نا, ایکچولی داڑھی نو انٹری کا بورڈ ہے, گناہ والی باتیں آپ تک آئیں گی نہیں. میں مثال دیتا ہوں, جتنے داڑھی والے بیٹھے نا ان کو پوچھ لیں, ہم کو کبھی بھی میسج نہیں آتا فلاں کلب میں کانسرٹ ہو رہا ہے, فلاں جگہ پر کوئی گانا لگا ہوا ہے, فلاں جگہ کوئی فلم چل رہی ہے, فلاں جگہ کوئی جناب کلب میں یہ ہو رہا ہے. ہمیں میسج بھی آتے ہیں تو کوئی میلاد کا میسج بھیج رہا ہوتا ہے, کوئی اجتماع کا بھیج رہا ہوتا ہے, کوئی محفل نعت کا بھیج رہا ہوتا ہے. کیوں؟ ان کو پتا ہے مولوی صاحب ان کو کیا بھیجیں, ساڈا راستہ رک گیا. ہمیں تو گناہ کی دعوت ہی نہیں آ رہی نا. آپ نے تو انٹری دروازہ کھلا رکھا ہے, جو بھیجنا بھیج دو, کیونکہ میرا حلیہ ایسا نہیں ہے. کئی جگہوں پر حلیہ بچاتا ہے. اچھا میں آپ کو ایک اور عجیب بات کرنے جا رہا ہوں. اگر کسی نے داڑھی امامہ رکھا ہے نا, اور شیطان تو اس پر بھی حملہ کر سکتا ہے, ہم بھی انسان ہی ہے نا. حملہ کیا شیطان نے, دل ہو گیا گناہ کرنے کا کہ یار میں بھی جاؤں فلاں جگہ پر, اور کوئی امامہ داڑھی لے کر ادھر چلا گیا, تو لوگ کہیں گے مولوی صاحب آپ ادھر کدھر, چلیں بھائی باہر نکلیں, ساڈا کام اور مشکل. ہم نے خود ہی اپنے لیے مشکل کر دی نا. دس از دا بیسٹ وے کہ میں اپنے آپ کو بنا ہی ایسا لوں کہ گناہ کرنا چاہوں پھر بھی نہ کر سکوں. میں کہوں نہیں پہلے گناہ چھوڑوں گا پھر نیک بنوں گا پھر حلیہ چینج کروں گا. یہ بے وقوفی ہے. آپ اگر واقعی ان حرام چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو بنا بھی ایسا لو کہ چاہو بھی تو نہ کر سکو, کیونکہ یہی علاج ہے. ورنہ کوئی بندہ کہے میں جناب میں بہت پکا ہوں, تو پکا وکا کوئی نہیں ہوتا. بڑے بڑوں کو گرتے دیکھا, اللہ مجھے بھی محفوظ فرمائے, آپ کو بھی محفوظ فرمائے. تو بہرحال آج کے بیان میں کوشش تو کی ہے کہ ان دونوں باتوں کو کور کیا جائے کہ یہ جنت کی دو چابیاں ہیں, دا کیز آف ہیون, کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مجھے زبان کی اور شرمگاہ کی گارنٹی دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. آج سے پہلے ہم میں سے کوئی بھی ایسا ہے, خود جانتے ہیں ہم کہ زبان کی بے احتیاطیاں بھی کسی سے ہو چکی ہوں گی, شرمگاہ کی بے احتیاطیاں بھی ہو گئی ہوں گی. اب بندہ سوچے یار اب میرا کیا بنے گا, میرا رب بڑا کریم ہے, ہاں میرے رب نے راستہ پھر بھی رکھا ہے. اب تک جو ہو گیا نا اس سے توبہ کر لیں, سچی توبہ کر لیں.